عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. کسی کو اچھا لگے یا برا، یہی سیاست ہوگی اور اپنا حق لے کر انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے. ہمارا یہ دھرنا ایک عوامی قوت بنتا جا رہا ہے، اور آج اگرچہ کراچی میں شدید بارش اور آندھی اور طوفان ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آج کراچی میں اس آندھی طوفان اور بارش کے باوجود دھرنا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں. پورے ملک میں دھرنوں کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا. اس لیے میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مطالبات بہت سادہ اور واضح ہیں. بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے، اور جو لاگت ہے اسی لاگت کے مطابق بل آنے چاہیے. اضافی ٹیکس اور آئی پی پی کے کیپیسٹی پیمنٹ یہ پاکستانی قوم یہ ادا نہیں کرے گی. اور پہلے کی صورتحال بھی بہت خراب تھی، لیکن اب تو پورے ملک سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں، عورتوں کو زیور بیچنا پڑ رہا ہے، غریب لوگ اپنے گھر کے اثاثے بیچنے پہ مجبور ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ پرسوں رات میں قطر کے لیے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے وہاں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جب روانہ ہوا تو ایئرپورٹ پہ مجھے ایسے لوگ ملے. انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچی ہے، بائک بیچ کر میں نے بجلی کا بل ادا کیا ہے، لیکن میرے پاس اگلے مہینے بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں. وہاں ملازمت کرنے والا ایک فرد تھا جس نے مجھ سے کہا، اور سچی بات ہے کہ میرے دل پہ ایک جھٹکا سا لگا. لوگ امیدوں کے ساتھ آ کر جگہ جگہ ملتے ہیں. بیرون ملک میں بھی جب ہم پہنچتے ہیں تو اوورسیز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے آپ کے اس دھرنے سے، آپ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دلوائیں، آپ جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب یہ پورے پاکستان کی جو امید ہے اس کو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور ہم حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے یہ بل جس میں ایک مخصوص طبقے کی عیاشی شامل ہو، آئی پی پیز کے نام پر ہزاروں ارب روپے آپ اس طبقے کو ادا کر رہے ہوں، وہ بجلی جو بنتی نہ ہو اس کے ادائیگی پاکستان کے غریب مڈل کلاس لوگ کریں، تاجر صنعت کار کریں، یہ قبول نہیں ہے. پھر تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بھی بہت واضح طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں 2024 اور 25 کے بجٹ میں جو سلیب انہوں نے بنایا ہے وہ پورا کا پورا ریوائز ہونا چاہیے، اور کم از کم پچھلے سال والے سلیب پر جانا چاہیے. صرف ایک آدھ اعلان کر دینا اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا ایک عوامی قوت بنتا جا رہا ہے تو سامنے آئیے، بات کیجئے، اور وہ سارا ریلیف لوگوں کو فراہم کیجئے کہ جو اس دھرنے کی کیا مطالبہ ہے. اس دھرنے کا مطالبہ محض خواہشات پر مبنی نہیں ہے، حقائق پر مبنی ہے. لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں، امیر العظیم صاحب ہیں، رسول اللہ رنداوت صاحب، فراست صاحب، یہ ہماری کمیٹی ہے. جو 2 ادوار حکومت کے ساتھ ہوئے اس پہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. میڈیا پہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے تو مذاکرات میں یہ بات ثابت کیوں نہیں کر پاتے؟ اسی لیے ہم اب کہہ رہے ہیں ان سے کہ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن سے مذاکراتی کمیٹی تلاش گمشدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے، واپس پلٹ کے آئی نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں آئیں گے تو ہمارے اعصاب کمزور ہیں، پھر ہم ان سے درخواستیں کرنا شروع کر دیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. آئیے سامنے اسی اسٹیج پر آ کر مذاکرات کیجئے، پورے میڈیا کے کیمروں کو آن کر دیجئے، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر یہ ظلم کریں، انہیں ریلیف دینا پڑے گا. اور تنخواہ دار طبقے کا وہ پورا سلیب جو اس سال انہوں نے امپوز کیا ہے اس کو پچھلے سال پر لے کے جانا پڑے گا، تاکہ یہ تنخواہ دار طبقہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے. تنخواہیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں نمبرز میں، لیکن جب نیٹ پیسے ملے ہیں ٹیکس کٹ کے تو وہ پچھلی تنخواہ سے بھی کم ملے ہیں. یہ ظالمانہ جو سلیب ہے یہ منظور نہیں ہے. آئی پی پیز کے حوالے سے ہم نے بہت واضح بات کر دی ہے. وہ آئی پی پیز جن کا تعلق حکومت سے ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ تو ابھی ختم ہو سکتی ہے. پھر وہ آئی پی پیز جن کے معاہدے ختم ہو گئے ان کو ختم کیا جائے.
وہ IPPs جن کے بارے میں یہ بات پتہ ہے کہ ان کے معاہدے ہی جعلی تھے، دھوکے پر مبنی تھے، تو جو دھوکے پر مبنی معاہدہ ہو جس کی بنیاد ہی خراب ہو وہ چیلنج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے. یہ ہم سے ریکارڈنگ کا حوالہ دیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہماری لوکل IPPs کے لوگ ہیں، لیکن جو بین الاقوامی معاہدہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا انہوں نے کیا ہے، جس میں ایران نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا اور پاکستان نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، اور اب وہ وقت گزر گیا ہے. اگر ایران چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس بین الاقوامی عدالت میں، اور وہ پینلٹی بھی بہت بھاری بھرکم لے کر جانا چاہتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ہماری اس سے بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے، ہمارا دوست ملک ہے تو ابھی تک لحاظ کیا ہوا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن میں واضح طور پر آپ خلاف ورزی کریں تو آپ کو بین الاقوامی عدالت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، آپ کو اربوں روپے کی پینلٹی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اربوں ڈالر کی پینلٹی کا. لیکن مقامی بدماشیاں جو اگر ایک پیدا ہو گئی ہے اور اس کے پیسے کم کرنے پڑ جائیں یا اس کے جو ناجائز پیسے وہ ختم کرنے پڑے تو آپ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ معاہدے ہیں، اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جو معاہدے ہی غلط ہوں اس کی خلاف ورزی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی طرح جب آپ لوکل IPPs اور حکومتی IPPs کے کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں گے تو پھر بین الاقوامی جو کمپنیاں اس سے بھی بات ہو سکتی ہے. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کیا منہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں کہ آپ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کم کر دیں یا ختم کر دیں، جب آپ خود ہی اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے. پھر جو ہمارا یہ مطالبہ ہے، میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ان کے اوپر کون سا پریشر ہے؟ وہ ذرا بتائیں سامنے آ کر. وہ 1300 cc کی گاڑی میں خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کوئی اگر ان کے پاس بیماری کا سرٹیفکیٹ ہے، اس میں تو پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا نا لیاقت صاحب؟ بالکل نہیں. 1300 cc میں تو پلیٹلیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے ان کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں تو ان کے لیے کوئی الگ ارینجمنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر نارمل حالات ہیں تو وزیر اعظم یا ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ یا دیگر صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور گورنر یا آرمی کے اعلیٰ افسران یا ججز یا جو بھی بیوروکریٹس ہیں، یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ چھوٹی گاڑیوں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے. یہ پاکستانی قوم ان کی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول، ان کے پیٹرول کا ایوریج اور ان کی یہ مراعات ہم اپنے بلوں میں کیوں ادا کریں؟ اس پہ انہیں کس نے روکا ہے؟ اس پہ وہ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ اس پر وہ کیوں قوم کے سامنے آ کر اپنی مراعات کم کرنے کا اعلان نہیں کرتے؟ سارا بوجھ جو ہے وہ قوم کے اوپر ڈال رہے ہیں. اس لیے اپنی مراعات کم کیجیے. اور جس طرح آپ نے پرسوں دیکھا تھا کہ صنعت کاروں کا ایک وفد یہاں پر آیا تھا اور اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، جو ہماری ٹیکسٹائل کو، دیگر ایکسپورٹس کو، ہماری صنعتوں کو اس وقت جو اس پورے عمل کے نتیجے میں جو بجٹ میں آیا ہے، غلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے، جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اسی طرح جو ٹیکس انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پہ لگائے ہیں، انہوں نے بچوں کی اسٹیشنری پہ لگائے ہیں، انہوں نے دودھ پہ لگائے ہیں، چاول، چینی، آٹا، ان سب ٹیکسز کو ختم کیا جائے. یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اور وزیر اعظم صاحب ذرا سامنے آ کر جواب دیں اور اس پر سیاست نہ کریں اور یہ بتائیں کہ جس IMF کی تصویر یہ پڑھتے ہیں، اسی IMF کے جو لاسٹ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فوڈ پر، ہیلتھ پر، ایجوکیشن پر اور میڈیسن پر آپ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. وہی IMF جب یہ بات کہتا ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں. اسی IMF نے یہ کہا ہوا ہے کہ جاگیروں پہ ٹیکس لگائیں. آپ تنخواہ داروں کو مار رہے ہیں لیکن بڑے جاگیرداروں کو چھوڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا یہ بجٹ یہ دھوکے پر مبنی ہے اور آپ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجبوری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اشرافیہ کی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تنخواہ داروں کا سلیب ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنے اور اپنا فری پیٹرول، فری بجلی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دھرنا یہاں موجود ہے، پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور یہ دھرنا تو اب پاکستان کے عوام کی
امیدوں کا ترجمان بھی بن گیا ہے، بلکہ اس دھرنے کے شرکاء کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو امت کو چیلنجز درپیش ہیں، یہ دھرنا یہاں سے ایک مضبوط آواز بلند کرتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسیران فلسطین کے حوالے سے شہید اسماعیل ہنیہ نے جو کچھ دن پہلے اپیل کی تھی اور 3 اگست کے بارے میں پوری امت سے یہ کہا تھا، پوری باضمیر انسانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ اسیران فلسطین کا دن منایا جائے، تو آج اس دھرنے کے شرکاء انشاءاللہ شام کے وقت میں ایک مارچ بھی کرتے ہوئے، واک بھی کرتے ہوئے اسیران فلسطین سے اظہار یکجہتی بھی کریں گے، پھر واپس دھرنا گاہ میں پہنچ کر پورے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ یہ دھرنا اب ایک تاریخی نوعیت کا دھرنا بن چکا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو کچھ بھی بیان دیتے رہے لیکن انہیں اب لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا۔ مائک دے دیں، مائک آ رہی ہے جی، کر لیں سوال اگر کوئی۔ کمال ہے یار، پہلے پہنچنا چاہیے۔ اچھا عابد صاحب، آپ عوام کی امیدوں کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، آج ماشاءاللہ 9واں دن ہے، تو یہاں پہ کل 2 افراد آئے ایک جماعت کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو دھرنوں سے یا اس حوالے سے بہت مشہور رکھتی ہے، اس کے کارکنان جو ہیں وہ ماشاءاللہ آج 9واں دن ہے ایسے مستعد بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل ایک جماعت کے 2 افراد آپ کے پاس آئے، ان کی ملنے کے ساتھ آپ کا دھرنا کامیاب ہوگا؟ اور کیا حکومت کھولی ہوئی ہے؟ آپ کا جو دھرنا ہے وہ کب تک یہاں سے اٹھے گا اور اسلام آباد کی طرف بات کرے گا؟ کارکنان کی جو ہے وہ بہت امیدیں آپ سے وابستہ ہے، دیگر جماعتوں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں امیدیں یقیناً آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ پوری قوم کی امیدیں اب اس دھرنے سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھرنا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا دھرنا ہے، اور اس دھرنے کے اسٹیج پر جو بھی عوام کے ریلیف کے حوالے سے اور اس دھرنے کے مطالبات کی حمایت کرے گا وہ یہاں کر اس کا اعلان بھی کر سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے یا تو یہاں پر جماعت یا پاکستان کا پرچم، اگست کا مہینہ آ گیا ہے اور میں منتظمین سے کہوں گا کہ پاکستان کے پرچم بھی اب یہاں پر بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے، تو اس میں آئیں، بیٹھیں، ان مطالبات کو قوم کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں تو ظاہر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں ہر باضمیر فرد اس دھرنے کے ساتھ الحمدللہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ آواز اور طاقتور ہوگی۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے، تو میں نے آپ سے کہا نا کہ کراچی میں آج شدید بارش ہے اور موسم بہت خراب ہے، لیکن اب یہ دھرنا صرف یہاں کا دھرنا نہیں رہا، کل آج سے یہ گورنر ہاؤس سندھ کا دھرنا ہے، اور پھر میں رات میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اعلان کروں کہ کہاں سے اعلان کروں کہ پشاور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا اور لاہور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا۔ تو یہ دھرنا تو اپنا مارچ کر رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان میں اس کا مارچ ہوگا، اور ایک مطالبہ تو یہ دھرنے والے کرتے ہی ہیں۔ کون سا چوک ہے یہاں پر؟ جی جناب۔ مہنگائی جو دی جا رہی تھی اس سے کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی صرف اس باتوں میں تھا، لیکن جو پریکٹیکل رد عمل تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس پہ آپ کو بہت مبارک ہو، اور آپ نے صحیح کہا کہ آپ عوام کی امنگوں کا ترجمان بن چکے ہیں کہ دھرنا جب تک یہاں سے کچھ لے کے نہیں جائیں گے تب تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے 2 مذاکرات ہو چکے ہیں کمیٹی کے ساتھ، اور حکومتی کمیٹی نے آپ کو کیا بریفنگ دی، آئی پی ٹی کے حوالے سے کیا کہا؟ بہت کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنیکل کمیٹی ہے وہ بہت زیادہ بریف کرے گی، بہت مجبوریاں ہیں، حکومت جو ہے اس آئی پی ٹی سے معاہدے ختم نہیں کر سکتی۔ ایسی حکومت کی کون سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے عوام پر ہی ظلم کیا جا رہا ہے، ایسی ٹیکسز لگا کر ہر چیز پہ؟ ایون کہ اب آپ دیکھیے پنجاب میں بھی گھروں میں ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ وہاں پر جو کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا تو وہ 300 سے 3000 تک ٹیکس دیں گے۔ تو حکومت نے اپنی کوئی بھی ایسی پالیسیز نہیں بنانی جس سے ملک کی ترقی ہو، یا پھر صرف عوام کی ہی جڑیں نوچ رہی ہیں، عوام کا ہی خون پی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے تو عرض کیا ہے کہ اگر کوئی مخیر حضرات میں سے ہمیں اشتہارات کی مد میں کچھ ڈونیشن دے تو ہو سکتا ہے ہم کل ہی اخباروں میں کمیٹی کے تلاش گمشدہ کا جو ہے وہ اشتہار شائع کر دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چلیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو ہو ہی جائے گا۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کمیٹی کو سامنے آنا پڑے گا، حکومت کو سامنے آنا پڑے گا، چھپ چھپ کے کارروائیاں کرنے کا وقت گزر گیا ہے۔
اور ان کو آ کر بتانا پڑے گا کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئی پی پیز سے بات کو ریوائز نہیں کر سکتے، اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ اب تک تو ان کے پاس سے کوئی چیز بھی نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تیاری بھی مکمل ہے، ہماری کمیٹی کی تیاری بھی مکمل ہے، اور ہمارا کوئی مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف واقعہ ہو. ہم وہی مطالبہ کرتے ہیں جو قابل عمل ہو سکتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے مطالبات کی لسٹ اور بہت بڑی ہو سکتی تھی. 7 کنسائز کر کے مطالبات اگر رکھیں تو اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے بھی ورکنگ کی ہے اور ریئلٹی پر، حقائق پر جو ہے مطالبات کیے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے جو بھی اپنے خواہشات